قبائلی اضلاع میں تبدیلی کی لہر، تاریخ کا پہلا الیکشن، کون مارے گا میدان؟ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری، تحریک انصاف ANP JUI اور آزاد امیدوار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ، کچھ حلقوں میں تحریک انصاف کو برتری، کہیں جماعت اسلامی تو کہیں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری، JUI بھی میدان مارنے کو تیار، کئی حلقوں میں آزاد امیدواروں کے قدم بھی مضبوط، صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر 2 خواتین سمیت 285 امیدوار مد مقابل، پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ بہت خوش ہے اس پہ، کیونکہ ابھی ہم تو پاکستانی ہو گیا نا، اس میں ہم شامل ہو گئے۔ قبائلی اضلاع میں تاریخ رقم، عوام میں جوش و خروش، شہریوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا، خواتین اور بزرگوں نے بھی ووٹ ڈالا، کوئی ویل چیئر پر آیا تو کسی نے لاٹھی کا سہارا لیا، سکھ برادری بھی قومی جذبے سے سرشار، شہریوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہار پہنائے، گلے بھی لگایا۔ آج ایک تاریخی دن ہے، قبائلی علاقات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پروونشل اسمبلی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں سب پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ سارے پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے آج۔ قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، امید ہے منتخب نمائندے عوام کی آواز بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی آج نیوز سے گفتگو، کہا قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے 10 سالہ پروگرام بنا لیا ہے۔ قبائلی اضلاع میں تاریخ رقم ہو گئی، صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بغیر کسی وقفے کے پولنگ جاری ہے، ترقیاتی کام ہوں گے، خوشی سے ووٹ دے رہا ہے۔ قبائلی اضلاع میں الیکشن پر آج نیوز کی روایت برقرار، پولنگ کے آغاز سے نتائج تک بھرپور کوریج، ناظرین کو حقیقی منظرنامے سے آگاہی، ماہرین کے بے لاگ اور غیر جانبدار تجزیے، پولنگ سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک ہر خبر پہنچائی بر وقت۔ ہم الیکشن پر اعتماد نہیں کر رہے، الیکشن میں حصہ صرف عوام سے رابطے کے لیے کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں 25 جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام فی کا قبائلی اضلاع کے الیکشن پر عدم اعتماد، عوامی رابطہ مہم کے لیے الیکشن میں حصہ لیا، مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، کہا عوام کو بتائیں گے مینڈیٹ کیسے چوری ہوا۔ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی اہم بیٹھک، 25 جولائی کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کے لیے لاہے عمل تیار کر لیا، 25 جولائی کو شام 5 بجے لاہور چیئرنگ کراس چوک پر جلسہ کرنے کا فیصلہ، لیگی رہنما احسن اقبال کی کڑی تنقید، کہا وزیر اعظم ناکام ہونے کے بعد اداروں کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قیادت کو گرفتار کر لیں لیکن عوام پر رحم کریں۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کے تحفظات کو مسترد کر دیا، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جوابی خط، اپوزیشن کی ریکوزیشن پر 23 جولائی کو اجلاس طلب کر لیا۔ سازشوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو فیصلہ آباد میں بھی یہی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، نہ مریم نواز وہ رابطے کا جواب دے گی نہ کوئی ڈیل کرے گی، اور نواز شریف نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بے گناہ ہونے کے باوجود اس وقت جیل میں نہ بیٹھا۔ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں، نون لیگ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، مریم نواز کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ڈیل کرنا ہوتی تو نواز شریف جیل میں نہ ہوتے، کل فیصل آباد جانے کا بھی اعلان، کہا تاجروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالیں گے۔ جج ارشد ملک سے متعلق ویڈیو پنجاب فورنزک لیب بھیجی ہی نہیں گئی، معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا بڑا انکشاف، دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا مریم نواز کا وتیرہ ہے، اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا سمندر میں غوطے کھانے والی نون لیگ اپنے اعمال کے بھنور میں پھنس چکی ہے، مولانا خود پارلیمان سے باہر ہیں، چیئرمین سینٹ کیا تبدیل کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ، پیر کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات ہوگی، وزیر اعظم کی ورلڈ بینک کے صدر اور IMF کے ایکٹنگ MD سے ملاقات شیڈیول، وزیر اعظم پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔
ڈیلی میل میں خبر چھپوا کر پاکستان کو بدنام کیا گیا. شہباز شریف نے ایک بار پھر برطانوی اخبار کی خبر سازش قرار دے دی. کیس میں حقیقت تھی تو پاکستانی میڈیا کے سامنے معاملہ لایا جاتا. احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت 1 اگست تک ملتوی. احتساب عدالت کا حمزہ شہباز کو پیش کرنے کا حکم. The budget is fully consistent with the program and is fully reflected in the program document. And we work together very closely with our colleagues in the Ministry of Finance to make sure that all of the documents are consistent. پاکستان کا بجٹ IMF پروگرام کے مطابق ہے. ہمارا پروگرام اسی فریم ورک کا تسلسل ہے جو اسد عمر نے بطور وزیر خزانہ پیش کیا تھا. IMF کی نمائندہ برائے پاکستان فریزا سانچیز کی آج نیوز سے گفتگو. کہا پاکستان کے ساتھ IMF کے درینہ تعلقات ہیں. سکھر میں 6 بچوں کی گمشدگی کا معاملہ حل نہ ہو سکا. 6 بچے گزشتہ روز گھر سے نکلے پھر واپس نہ لوٹے. پولیس نے جامع مسجد کے قریب جھاڑیوں سے بچوں کے کپڑے اور چپلیں برآمد کر لی. بچوں کی دریا کی جانب جانے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر. بچے ڈوبے یا کسی حادثے کا شکار ہوئے. پولیس کی تفتیش جاری. گلگت ایئرپورٹ پر حادثہ. PIA کا مسافر طیارہ رن وے سے پھسل گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. طیارے میں عملے کے اراکین سمیت 54 مسافر سوار تھے. CEO PIA کا نوٹس. تحقیقات کا حکم دے دیا. اینکر پرسن مرید عباس کے قتل کی تحقیقات جاری. ملزم عاطف زمان نے مبینہ انویسٹرز کو 1.5 ارب سے زائد رقم ادا کرنی تھی. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار. دوسری جانب عاطف زمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع. عدالت نے پولیس سرجن سے رپورٹ طلب کر لی. دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹنے سے شہر میں پانی کی فراہمی معطل. شہری پریشان. ریلوے کا نظام درست نہ ہو سکا. فیصل آباد میں پاکستان ایکسپریس کا بریک جام. ٹرین سرشرمین اسٹیشن پر 10 بوگیاں چھوڑ کر چلی گئی. امریکہ کا سعودی عرب میں فوج تعینات کرنے کا اعلان. پینٹاگن کے مطابق خطے میں امریکی مفادات کو درپیش خطرات کے پیش نظر امریکی افواج کو تعینات کیا جا رہا ہے. سعودی فرمانروان شاہ سلمان نے بھی منظوری دے دی. راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے لیے بڑا اعزاز. تیز ترین بولر کے بعد تیز ترین یوٹیوبر بن گئے. صرف 28 روز میں 10 لاکھ سبسکرائبرز. یوٹیوب نے شعیب اختر کو گولڈن بٹن سے نواز دیا. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی تاریخ کے سب سے اہم قبائلی اضلاع کے انتخابات کی. قبائلی اضلاع کی نمائندگی کے لیے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. 16 حلقوں میں سے 4 میں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے. حکمران جماعت تحریک انصاف کرم 1 میں میدان مارنے کو تیار ہے, جبکہ JUIF جنوبی وزیرستان اور مہمن, جبکہ جماعت اسلامی باجوڑ میں سب سے آگے ہے. قبائلی اضلاع کی نمائندگی کے لیے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. 16 حلقوں میں سے 4 میں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے. حکمران جماعت تحریک انصاف کرم 1 میں میدان مارنے کو تیار ہے, جبکہ JUIF جنوبی وزیرستان اور محمد, جبکہ جماعت اسلامی باجوڑ میں سب سے آگے ہے. قبائلی اضلاع کے انتخابات میں نتائج کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سیاسی پارٹیوں کے بجائے آزاد امیدواروں میں تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمارے نمائندے شہاب الدین موجود ہیں ضلع خیبر کے صوبائی حلقے 105 کے باہر. ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. شہاب, کیا صورتحال ہے اس حلقے پر؟ کون سے امیدوار مد مقابل اور نتائج کی کیا صورتحال ہے؟ کرن, یہ خیبر ضلع کے جو تین حلقے ہیں, حلقہ 105, 106 اور 107,
اس کے نتائج جو DRO کے دفتر میں آ رہے ہیں نہایت ہی سست روی کا شکار ہے. جس طرح دن بھر کے پولنگ کا ٹرن آؤٹ انتہائی سست روی کا شکار رہا, اسی طرح ابھی جو نتائج ہے وہ بھی نہایت ہی سست روی سے آ رہے ہیں. اور جو نتائج اس وقت سامنے آ رہے ہیں تو اس میں حلقہ پی کے 105 پر حاجی شفیق شیر وہ 8,000 ووٹوں کے ساتھ لیڈ پر ہے, جبکہ حلقہ پی کے 106 میں صرف یہ حلقہ پی کے 106 ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو 13 پولنگ اسٹیشن کا ہمیں دیا گیا ہے, اس میں بلاول افریدی جو آزاد امیدوار ہے انہوں نے 13 پولنگ اسٹیشن پر 2,600 سے زائد 2,600 جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں یہ بھی آزاد امیدوار ہیں, تو کیا آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ ایسی صورتحال بن رہی ہے شاہ؟ جی بالکل, آزاد امیدوار یہ خیبر کے جو 3 حلقے ہیں اس پہ تینوں آزاد امیدوار لیڈ کر رہے ہیں. پی کے 105 پر حاجی شفیق شیر, پی کے 106 پر بلاول افریدی اور پی کے 107 پر خیبر کا جو حلقہ ہے باڑہ تحصیل کا, وہاں پر سابقہ وفاقی وزیر حمید اللہ جان وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے مد مقابل جو پیچھے جو آ رہے ہیں ابھی بالکل آزاد امیدواروں کی صورتحال آپ نے بتائی. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ پی ٹی آئی بالکل اس کے ساتھ مد مقابل ہے, اس سے کے ساتھ کسی جگہ پہ تیسرے نمبر پر ہے اور کسی جگہ پہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. تمام حلقوں پر مقابلہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی کے امیدواروں نے کرنی ہے, لیکن آزاد امیدوار یہاں خیبر ضلع کا نتائج چونکہ ڈفرینٹ ہے, یہاں پر مقابلہ بھی یہ آزاد امیدوار جو ہے انہی کے درمیان ہو رہا ہے. باقی جو 16 اضلاع ہے اس میں کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہے ہیں اور کہیں پہ دوسری جماعتیں, لیکن خیبر کے حالات کچھ مختلف ہے. یہاں پر تینوں حلقوں پر آزاد امیدوار لیڈ کر رہے ہیں. ضلع خیبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شہاب الدین, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے بتاتے غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. قبائلی اضلاع کے انتخابات میں تحریک انصاف, ANP, JUIF اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور نتائج کی آمد بھی جاری ہے. کہیں پی ٹی آئی کا پڑ رہا بھاری تو کہیں جماعت اسلامی کا. کئی اضلاع میں آزاد امیدوار ٹف ٹائم دے رہے ہیں. قبائلی اضلاع کے انتخابات میں تحریک انصاف, ANP, JUIF اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. نئے پاکستان میں تاریخی تبدیلی, قبائلی اضلاع کے تاریخ ساز الیکشن. خیبر پختونخوا میں ضم شدہ 7 قبائلی اضلاع کی 16 نشستوں پر سجا انتخابی دنگل. 285 امیدوار آمنے سامنے. تحریک انصاف, ANP, JUIF اور آزاد امیدواروں میں ہوا کانٹے کا مقابلہ. ضلع باجوڑ اور خیبر میں صوبائی اسمبلی کی 3-3, محمد کرم شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 2-2, ضلع اورکزئی اور ڈسٹرکٹ سابق فرنٹیئر ریجن میں 1-1 صوبائی نشست کے لیے ووٹ ڈالے گئے. پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے. پاک فوج کے جوان پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر تعینات رہے, جبکہ CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جاتی رہی. شمالی وزیرستان کے حلقہ 112 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. امیدواروں اور کارکنوں کی جانب سے نتائج پر شکوک و شبہات بھی سامنے آ رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے محمد نعمان سے. نعمان, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر موجود ہیں, اور کیا نتائج پر شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے حلقہ 112 میں, جہاں پر انتخابی عمل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور انتخابی جو نتائج ہے وہ ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آیا ہے, وہ 17 پولنگ اسٹیشن ہے, جس میں آزاد امیدوار میر کلام وزیر جو ہے وہ 2478 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کچھ حلقوں میں کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور اسی طرح کچھ
आज़ाद उम्मीदवारों के जो हामी है उनकी तरफ से खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और शुकूक व शुबहात जो है वो उसका इजहार जो है वो कर रहे हैं। ताहम अभी बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन के नताज अभी आना बाकी है। ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि कौन उम्मीदवार मजबूत है और कौन उम्मीदवार इस दंगल को जीतेगा। जी, शुमाली वज़ीरिस्तान के बाद बात करेंगे जनूबी वज़ीरिस्तान की हल्का PK 113 और 114 में वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक यहाँ कौन आगे है बताएंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़ारूक महसूद। जी फ़ारूक, बताइएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ मद्दे मुकाबिल हैं और नताइज की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में सूबाई असम्बली के इंतखाबात आज मुकम्मल